بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر ٹرمپ اسرائیل کی جنگ میں شامل ہوں گے یا نہیں، یہ آج آپ کو بتائیں گے. دوسرا یہ بتائیں گے کہ امریکن انٹیلیجنس 17 ایجنسیز نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کیا رپورٹ پیش کی، کانگریس میں کیا فیصلہ ہوا، اور اس کے علاوہ کہ چین کا اس جنگ میں کیا کردار ہوگا، اور اس کے علاوہ جو حملے کیے جا رہے ہیں ایران پر یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ بات کریں گے 1996 میں نیتن یاہو نے کس طریقے سے امریکہ کی مدد لے کر عراق پر حملہ کروایا، اور آخر کار 2025 میں وہ ایران پر حملہ کروانے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور اسرائیل ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے جا رہا ہے. یہ بھی آج آپ کو اپنے پروگرام میں بتائیں گے وہ کس کے خلاف کرنے جا رہا ہے اور الزام کس پہ عائد ہوگا. میرے ساتھ آج ہیں ماہرہ امتیاز، وہ پروگرام کا آغاز کریں گی، اس کے بعد آپ نے ہمارا پورا پروگرام سننا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں خوش آمدید، اور میں ہوں ماہرہ امتیاز. ناظرین، اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں ایک دہشت کا ماحول ہے. اسرائیل کی جانب سے جو ایران پر حملہ کیا گیا، اس کے بعد سے ایک کشیدگی نے جنم لے لیا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت مختلف قسم کے معاملات جو ہے وہ جاری ہیں. 13 جون کو اسرائیل کی جانب سے جو ایران پر حملہ کیا گیا، رات کی تاریکی میں اسرائیل کی جانب سے جو میزائل داغے گئے، تقریباً 100 سے زائد جو ٹارگٹس تھے ان کو ہٹ کیا گیا، اور ایک پلاننگ کے ساتھ اس طرح کی جگہوں کو بھی ہٹ کیا گیا جہاں پر نیوکلیئر مواد جو تھا وہ موجود تھا. یعنی کہ نیوکلیئر اخراج کا، نیوکلیئر لیکیج کا بھی خدشہ پایا جا رہا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے یہ موقف اپنایا تھا کہ خدشہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، جس وجہ سے جو ہے ایران پر یہ حملہ کیا گیا. یہ اسٹرائکس صرف اس لیے کی گئی. تو جناب، یہ ٹینشن اگر کسی ملک کے درمیان ہو، کوئی کانفلکٹ ہو، کسی قسم کی کوئی ڈسپیوٹ ہو، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے تمام تر وہاں پر حملے کرنا شروع کر دیں. اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے خیال سے وزیر اعظم نیتن یاہو شاید یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہولڈ جو ہے وہ دنیا میں ہر ملک کے اوپر ہو، اور تمام تر ممالک جو ہیں وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ ان کے مطابق چلائیں. بہرحال ایران کی جانب سے بھی ایک منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، اور جو اسرائیل کے مختلف علاقے تھے وہ بالکل غزہ اور رفح جیسے مناظر جو تھے، ان کی جو تباہ کاریاں تھیں ویسے مناظر وہ پیش کر رہے تھے. اس کے بعد جو عالم اسلام ہے ان کی جانب سے بھی کچھ رد عمل سامنے آئے. مختلف ممالک جیسے کہ ترکیہ، سعودی عرب، قطر، اور ایون کہ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں بھی جو پاکستان میں جو قومی اسمبلی ہے اور مختلف صوبائی اسمبلیاں ہیں، ان میں بھی جو ہے متفقہ طور پر اسرائیل کے خلاف اور ایران کے حق میں جو قراردادیں تھی وہ منظور کی گئی. اس کے بعد جو ہے امریکہ کا کیا رد عمل آیا اور مزید کیا آ رہا ہے، یہ جنگ کس جانب جائے گی، اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب فیصل ادریس بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت خوش آمدید سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سر سے اس وقت پوچھیں گے اسی حوالے سے. اور سب سے پہلے جو اہم سوال، 1996 میں نیتن یاہو نے عراق پر حملہ کس طریقے سے کروایا تھا؟ جی سر، کیا کہیں گے؟ اچھا، ایکچولی یہ 1996 سے نیتن یاہو جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. آپ پچھلا سارا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں نیتن یاہو یہ کہتے تھے عالمی دنیا سے کہ ایران اور عراق ایٹمی جو ایٹم بم ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی وہ بنا رہے ہیں، جو اس وقت بھی امریکہ ٹریپ ہو گیا، اسرائیل کے شکنجے میں آ گیا، اسرائیل سے ٹریپ ہو گیا اور انہوں نے عراق پہ حملہ کر دیا. 1996 کے بعد 2025 میں اب جا کے جو نیتن یاہو ہیں وہ امریکہ کو اس بات پہ کنونس کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے اسرائیل کا ساتھ دے اور ایران پر حملہ کر دے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ ہے کیا وہ واقعی کنونس ہو رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ کے جس طریقے سے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان کے جس طریقے سے بیانات آ رہے ہیں، روزانہ ان کے جو سٹیٹمنٹس بدلتے ہیں، کیا وہ اسی کا شاخسانہ ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. صدر ٹرمپ واحد صدر ہیں جو امریکن انٹیلیجنس کے مطلب سپورٹ کے بغیر اقتدار میں آ گئے ہیں.
اس سوال کے دو جواب ہیں. ایک تو کچھ جو ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ صدر ٹرمپ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی اینٹی پالیسی لے کر اقتدار میں آئے اور صدر ٹرمپ کی پالیسیز جو ہیں وہ ان کو ناگوار گزر رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی سب سے بڑی پالیسی یا سب سے بڑی ان کی خواہش یہ تھی کہ پرامن دنیا ہونی چاہیے اور جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. یوکرین رشیا جنگ جو ہے اس کا خاتمہ بھی نہیں ہو سکا، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی کارستانی ہے ساری امریکن اسٹیبلشمنٹ کی. اور دوسرا یہ کہ صدر ٹرمپ جو ہیں ان کو اسرائیل کے آگے ٹریپ کروا دیا گیا ہے کہ وہ اب اگر اسرائیل کی جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو مرتے ہیں، نہیں ہوتے تو مرتے ہیں، اور وہ ایران پہ حملہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ دو تھیوریز یا دو باتیں جو ہیں وہ ماہرین کہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایک ماہرانہ طریقے سے مطلب یہ اس کے اوپوننٹ جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ واحد صدر ہیں جو اسرائیل کے ہاتھوں میں نہیں کھیل رہے، کیونکہ باقی جتنے امریکی صدور ہوتے ہیں وہ اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. تو وہ جو نہیں کھیل رہے وہ بیانات کی حد تک اس کو مطلب گرما رہے ہیں، باتوں کی حد تک تو وہ کر رہے ہیں، ادروائز ان کا جنگ میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر وہ جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پالیسی کی نفی کر دی اور اسٹیبلشمنٹ سے اور اسرائیل سے وہ ٹریپ ہو گئے. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی امریکی صدر جو ہیں وہ ان کے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جیسے کہ میں نے بات کی، تو اس سب کے بعد اگر وہ نہیں کھیلنا چاہ رہے اسرائیل کے ہاتھ میں اور پھر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کھیل رہے ہیں، جس کے بعد جس طرح کے سٹیٹمنٹس آئے، جیسے کہ ان کی جانب سے ابھی ریسنٹلی یہ کہا گیا، سٹیٹمنٹ کہوں یا وارننگ کہوں، میرے نہیں خیال سے شاید وہ ایک وارننگ تھی یا شاید وہ ایک جو ہے ایک دھمکی آمیز لہجے میں یہ کہا گیا کہ اب جو ہے ایرانی جو ہیں وہ اسرائیل یہ جو تہران کا علاقہ ہے، تہران کا شہر جو ہے وہ خالی کر دیں، اور اسرائیل کو ایران کو جو ہے اب صرف اور صرف جو ہے مذاکرات کرنے پڑیں، اگریمنٹ کرنا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی میں مذاکرات ہیں یا پھر صرف اور صرف آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرنڈر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اصل میں یہ پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جنگ نیوکلیئر پروگرام سے تعلق نہیں رکھتی. جو دنیا میں کہی جا رہا ہے نا کہ نان نیوکلیئر پروگرام کر رہا تھا اور مکمل ہونے والا تھا تو اس لیے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہے. امریکہ کی 17 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جنہوں نے ان کی جو انٹیلیجنس کی چیف ہیں تلسی نام ہے ان کا، انہیں یہ رپورٹ کی اور تلسی نے کانگریس میں یہ رپورٹ پیش کی. اس میں کہا کہ 17 امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ آ گئی ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام پہ کام نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ 25 مارچ کو بات ہوئی تھی، یعنی کہ آج سے 2-3 ماہ پہلے. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ کہ ایٹمی پروگرام ایران نہیں اس پہ کام کر رہا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیوکلیئر پروگرام سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ آج سے 20 سال پہلے جب 9/11 ہوا تھا نا، تقریباً 20 سال پہلے سمجھے، تو اس وقت جنرل ریزلے کلارک تھے جنہوں نے اپنی بک میں تحریر کیا ہے کہ اس وقت انہوں نے لکھا تھا کہ 20 ایسے ممالک ٹارگٹ یا مارک کیے تھے جن پر امریکہ کو یا اس کے حامیوں کو حملہ کرنا چاہیے. اور وہاں یہ جو جنگ ہے یہ بیسکلی رجیم چینج کے لیے ہے. ایران میں رجیم چینج وہ چاہتے ہیں، وہ ان کو پتہ کہ نیوکلیئر پروگرام ان کا نہیں ہے. تو اب میرا یہ خیال ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اسرائیل کو صرف کھلا رہے ہیں اور وہ شامل نہیں ہوں گے جنگ میں. اور ایران کی جو آپ نے بات پوچھی، ایران جو ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے یا اتنے ان کے کہنے پہ فوراً گھٹنے نہیں ٹیک دے گا اور ہار نہیں مان لے گا. ایران نے کافی مزہ چکھایا اسرائیل کو، اور تل ابیب میں جو ہے پہلی دفعہ اتنی گولہ باری ہوئی ہے یا اتنا نقصان ہوا ہے جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ کو پتا اسرائیل سے لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا. نیتن یاہو نے ان پہ پابندی عائد کر دیا کہ ملک سے باہر کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ آپ نے جنگی ٹریننگ لی ہوئی ہے، آپ آ کے جنگوں میں حصہ لیں. اور لوگ جو ہیں وہ ڈنکی کے ذریعے اب اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں. سر لاسٹ کامنٹ آپ سے لوں گی فالس فلیگ آپریشن پہ، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ فالس فلیگ آپریشن بڑی امپورٹنٹ بات ہے. فالس فلیگ آپریشن ایکسپیکٹڈ ہے. اگر صدر ٹرمپ یوں ہی
اسرائیل کو کھلاتے رہے تو امریکن بحری بیڑے جو اس خطے میں مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں، اسرائیل ان کے خلاف کوئی ان کو نشانہ بنا سکتا ہے اور الزام ایران پہ عائد کر سکتا ہے تاکہ امریکہ کی مجبوری ہو جائے اس میں شامل ہونا، کیونکہ نیتن یاہو اور مودی جو ہیں وہ دونوں آپس میں سگے بھائی ہیں، یہ دونوں فالس فلیگ آپریشن کے ماہر گردانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب فیصل عزیز بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے بہترین تجزیوں کا، اور ناظرین کی ساری صورتحال کے پیش نظر جو آپ کے ساتھ اس وقت ڈسکس کی گئی، جنگ کہاں جائے گی، کس طریقے سے جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگی، کہنا ابھی فی الحال مشکل ہے، قبل از وقت ہوگا، لمحہ بہ لمحہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور اسی بات کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو حامد ناصر رکھے، اللہ حافظ۔